نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ درس قرآن جاری و ساری ہے، روٹین کے ساتھ پہلا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ رکوع آج تلاوت کیا، اس کے بعد ایک رکوع ہے، پھر پہلا پارہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ میں احباب سے پھر گزارش کروں گا دوستو، اس درس قرآن کو سنا بھی کریں، لوگوں تک شیئر بھی کیا کریں، اور جو میرے نئے آنے والے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ چینل گروتھ کرے، بڑھے، اور ہر گھر میں قرآن کا درس جو ہے، یہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا سلسلہ مدرسۃ المدینہ اسکول سسٹم نشتر کالونی لاہور سے یہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ اس درس قرآن کے سننے سنانے والوں کی خیر فرمائے اور ہم سب کے آباء و اجداد کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے سب لوگوں میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں، پہلے ان کی ہر قسم کی باتوں کو تذکرہ کیا، ان کی لڑائیاں، دعوے اور بے شمار چیزیں، لیکن اللہ پھر فرما رہا ہے ابھی بھی بندے دے پتر بن جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔
فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تعاون، اور نفع نہ دے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد ہوگی۔ حضرات گرامی، رب فرما رہا ہے قیامت کے دن سے ڈرو کہ اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی جگہ پہ نہیں پکڑا جائے گا۔ جیسا عموماً ایک بندہ نہیں پکڑا جا رہا ہوتا تو اس کے عوض میں اس کے گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تاکہ اس کو تھریٹ کریں گے، وہ خود بخود اس کو جیسے بھی پتہ چلے گا تو وہ خود بخود پیش ہو جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہونے والا۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کے عوض قبول نہیں ہوگا، کوئی اس کی مالی تعاون بھی نہیں ہے۔ آج تو مال شال دے کے بندہ چھٹ چڑا جاندہ ہے، رشوت دے دیتی، کوئی ادھروں مال دیتا ادھروں دیتا، جان خلاصی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں، شب و روز ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ فرمایا کوئی سفارش، یعنی کہ کفار کے حق میں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ آگے فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چاند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ تو انہوں نے عرض کی میری اولاد سے بھی؟ اللہ فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیے ہوئے احسانات اور ان کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا، جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی سختی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی سے بھی آزمائشیں لی ہیں۔ اور جب انہوں نے آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، رب نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر تجھے میں پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ کیا میری ساری اولاد کا یہ حال؟ فرمایا نہیں، جو ظالم ہوگا، نافرمان ہوگا، جو بے ادب ہوگا، جو آپ کے عقیدے پہ نہیں چلنے والا ہوگا، جو آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا، ان کو نہیں، جو آپ کے طریقے کو اپنائے گا ان کو پیشوا بناؤں گا، ان کو بھی لوگوں کا رہنما بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن خصلتوں سے آزمایا، حضرت طاؤس فرماتے ہیں جن 10 چیزوں سے آزمایا تھا وہ فطرت میں 5 کا تعلق ان کا سر سے ہے۔ نمبر 1 مونچھوں کا تراشنا، کاٹنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا یعنی ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 مانگ نکالنا۔ فرماتے ہیں کہ 5 کا تعلق بدن سے ہے، پہلی 5 کا تعلق جسم سر سے ہے، اگلی 5 کا تعلق بدن سے ہے۔ نمبر 1 ناخن کا کاٹنا، بغل کے بال اتارنا۔ نمبر 3 زیر ناف بال صاف کرنا۔ نمبر 4 ختنہ کرنا۔ نمبر 5 پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اور ایک جگہ پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 چیزوں سے آزمایا۔ نمبر 1 ستارہ، نمبر 2 چاند سے، سورج سے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیے تھے یہ تو میرے رب نہیں ہو سکتے، میرا رب تو ہمیشہ رہنے والا ہے، ان چیزوں پر تو زوال آتا ہے، تو رب پر تو زوال نہیں ہے۔ تو نمبر 4 آگ، جس کے ذریعے جو آگ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی اور آپ نے اس پر صبر کیا۔ نمبر 5 ہجرت، نمبر 6 بیٹے کا ذبح کرنا، نمبر 7 ختنہ کرنا۔ بہرکیف متعدد روایات کے مطابق یوں کہوں گا کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جہاں بھی آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کا جواب جو ہے صحیح طریقے سے عطا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے تائید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب آگے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ شروع ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنا گھر بنوانے کا اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کا گھر جو ہے اور اللہ کا پیارا گھر، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضرت امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی۔ اس میں ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ کعبہ کے قریب پہنچے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، استسلام کیا، پھر طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکر چل کر لگائے۔ پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پس آپ نے بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان کو مصلی بنایا۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے طواف کعبہ فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ نے حکم یہ بھی دیا کہ خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھا جائے اور صحیح طریقے سے اس کو صاف ستھرا رکھ کر اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ پر نماز پڑھو۔ تو نماز حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کا پڑھنا مستحب ہے جو طواف کعبہ کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ امام مالک سے بھی یہی مروی ہے، امام شافعی رحمہ کے 2 قول ہیں۔ باہر کے یہاں سے مراد جائے نماز بنانا طواف کعبہ کے بعد جو ہے
وہ اللہ کے گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا، اور یہاں پر ایک رکعت نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 رکعتیں پڑھنے کے برابر، ایک نماز پڑھنے کا والے کو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو ساتھ لائے اور انہیں مکہ میں ٹھہرایا تو ایک مدت گزرنے کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں آ کر اترے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ جب حضرت ہاجرہ کا وصال ہو گیا تو پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے حضرت ہاجرہ کے پاس جانے کی اجازت طلب فرمائی تو انہوں نے اجازت دی، مگر شرط لگا دی کہ وہ ان کے پاس اتریں گے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ہاجرہ کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، تو آپ حضرت اسماعیل کے گھر آئے، ان کی بیوی سے پوچھا تمہارا خاوند کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم سے باہر شکار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا تمہارے پاس کوئی مہمان نوازی کے لیے، کوئی ضیافت کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو جس طرح عورتوں کی عموماً عادت ہوتی ہے رونے کی، تو وہ بھی رونے لگیں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے اس سے معاشی حالت پوچھی تو وہ پھر اور روئیں، کہنے لگی مر گئے، کھپ گئے، بس ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، بہت تنگی تکلیف ہے، بڑی مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ بے صبری کی گفتگو سن کر فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا، اور اسے مزید یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی یہ جو دہلیز ہے نا اس کو چینج کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے نا گھر تو انہیں محسوس ہوا، یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے بابا جانی تشریف لائے تھے۔ تو بیوی سے پوچھا کہ بھئی کوئی مہمان آیا تھا؟ کہا ہاں اس طرح کے لیے کہ بابا آیا تھا۔ جی وہ غریب جملوں میں اس نے بتایا۔ تو کہا اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی جی بس وہ پوچھا تو میں نے بتایا آپ کے بارے میں۔ تو کہا کہ کوئی میسیج چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی پیغام کچھ کہہ کے گئے ہیں میرے لیے؟ کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ نا یہ دروازے کی جو دہلیز ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو میرے والد تھے وہ، اور انہوں نے مجھے تمہیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد چند عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے تو آپ نے چونکہ دوسری بیوی موجود تھی اس بیوی سے اسی طرح کے سوال کیے تو اس بیوی نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، بڑے اچھے طریقے سے ان کی ضیافت کی، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ان کے پاؤں دھوئے، ان کا سر دھویا، بڑی تواضع کی، خدمت کی۔ تو جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے پیغام دیا کہ کہنا میرے بیٹے کو اسماعیل سے یہ کہنا کہ یہ دروازے کی جو دہلیز ہے نا اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آگے اللہ فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر کیا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا، نہ میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا سوائے چند روز کے، پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کا تذکرہ فرمایا
اور اللہ فرما رہا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے اللہ اس شہر کو پھلوں کا گہوارہ بنا دے، اس شہر پاک میں طرح طرح کے پھل عطا فرما دے۔ تو آگے اللہ فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بناتے ہوئے ایک ایک پتھر رکھتے ہوئے، کیونکہ معمار کا کام جو ہے مستری کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہر پتھر پر یہ دعا کر رہے تھے کہ مولا یہ جو میں محنت کر رہا ہوں، یہ جو تیرے گھر کی میں مزدوری کر رہا ہوں نا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے لیے میری اس تمنا کو، التجا کو، میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ اگے رب فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی، کہ ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا عجز و انکسار دیکھیں، عاجزی دیکھیں کہ کس انتہا عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا گو ہیں۔ آخری آیت آج کے درس کی، رب فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب بھیج دے ان میں سے ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائی انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں میرے کریم آقا علیہ السلام کا میلاد ہے، حضور کی بعثت سے پہلے حضور کی آمد کی دعا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کی تمنا۔ کیوں کہ جب گھر بن گیا، اللہ کا گھر بنا دیا، اور ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک چیز لگاتے وقت دعا کر رہے تھے قبول فرما لے۔ جب وہ گھر بن گیا تو پھر کیا دعا مانگی؟ اللہ اس گھر کو صاف رکھنے والا، اس گھر کی حفاظت کرنے والا وہ محبوب جس کے صدقے سے کائنات کو بنایا ہے، جس کے توسل سے دنیا کو بنایا ہے، اس محبوب کو مبعوث فرما دے، تاکہ وہ تیرے گھر کی حفاظت بھی صحیح طریقے سے کر سکے، تیرے گھر کا خیال بھی صحیح طریقے سے کر سکے۔ اللہ جل شانہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔